وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 27۔ آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 27۔ لفظی ترجمہ: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت برپا ہوگی، یخسر المبتلون، تمام اہل باطل سخت نقصان میں پڑ جائیں گے۔ سامعین کرام، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں مضمون بیان ہو رہا ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہی بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ میں نے دوسری جگہ سے کہ اسی قسم کی آیت دوسری بھی ہے قرآن میں کہ قالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔
عقیدہ آخرت سامعین کرام ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ عقیدہ آخرت کے بغیر اس کائنات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، انسان کا ایک تو بنیادی مقصد جو ہے وہ آخرت کے دن پورا ہوگا، یعنی یوم آخرت جو ہے ایک قسم کے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک قسم کے بلکہ حقیقت میں ایک ملاقات کا دن ہے، لقاء اللہ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، یعنی لقاء اللہ جو ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت کی شروع میں آیات ہیں کہ جس کو امید ہے اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لآت، بس اللہ کا وہ وعدہ آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، اور اے منکرو تم عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ تو بہرحال ملاقات الہی جو ہے یہ اس کائنات کے جو اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا ہے، یا جو ایک یہ ایک ابتلا ہے اور آزمائش ہے جو بھی ہے دنیا کی، اس کا ایک نتیجے کا دن ہے۔ یعنی یہ حاصل ہے قسم کے اس کائنات کے جو وجود ہے یا ہمارا جو وجود ہے اس کا ایک رزلٹ ڈے ہے، ایک کامیابی اور ناکامی کا دن ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے۔ اس دن جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک متاع غرور ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ مضمون یعنی چل پڑا ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رزلٹ ڈے جو ہے وہ اصل دن ہے۔ جیسا کہ ایک بچے کو آپ سارا سال پڑھتا رہتا ہے، اور مجھے اپنی بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم اسکول میں مطلب کلاس 3 کلاس 4 یا اس طریقے سے نا ہم پڑھتے تھے، تو ہمارا سارا سال میں ایک دن ہوتا تھا رزلٹ کا دن۔ سارا سال تو ہم کتابیں لاتے لے جاتے، ہوم ورک کرتے، تختیاں لکھتے، ان کو مٹاتے، ان کو دھوتے، ان کو سکھاتے، اور سارا سال ہم سبق یاد کرتے رہتے، ہوم ورک کرتے رہتے۔ لیکن ایک دن سال میں ایک ایسا ہوتا جس دن ہم کتابیں نہیں لے جاتے تھے، وہ ہوتا تھا ہمارا رزلٹ ڈے۔ آج کل بھی مجھے معلوم ہے اس دور میں بھی، یعنی آج سے 50 سال پہلے بھی 31 مارچ یا 30 مارچ کو رزلٹ ڈے ہوتا تھا، اور خوب اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور بن ٹھن کے ہم جاتے تھے، اور انتظار میں رہتے تھے کہ آج ہمارے رزلٹ ہے، اور پھر خوشی جو ہے، یعنی وہ ایسا ہوتا تھا نا، آج کل جو بھی طریقہ ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تعلیمات کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آتے تھے، وہ ہمارے اسکول میں اعلان کرتے تھے، آ کے ان کو رزلٹ تھما دیا جاتا تھا، وہ اعلان کرتے تھے۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ وقت یاد ہے کہ وہ جب آتے تھے ہماری کلاس میں اور چند سوالات بھی پوچھتے تھے، بچوں کی قابلیت معلوم کرتے تھے، اساتذہ کا کام بھی معلوم کرتے تھے، یعنی علاوہ رزلٹ کے۔ پھر وہ آخر میں رزلٹ سناتے کہ بھئی یہ بچے جو ہیں یہ فیل ہیں۔ ظاہر ہے 3-4 بچے ایسے ہوتے تھے، 2 ہوتے تھے، یا 1 ہوتا تھا، یا 3-4 ہوتے تھے، اس کا نام سنا کے نا ہمیں کہتے تھے بھئی یہ بچے فیل ہیں، باقی سب پاس۔ تو ایک شور و غل مچ جاتا تھا، خوشی کی آوازیں، کیونکہ اکثریت پاس ہو جاتی تھی تو خوشی کی آوازیں بلند ہونا چاہتی۔ اور یوم قیامت بھی مجھے یاد آ رہا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے اس کا تذکرہ کیا ہے، سبحان اللہ،
کہ جس کے ہاتھ میں وہ آیات جو ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ بھی خوشی سے چلا اٹھے گا جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ چلا اٹھے گا، ہاں شور کرے گا، یہ دیکھو میرا نتیجہ، میری کتاب دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ، مجھے تو یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے حساب کتاب کے دن کا یعنی میرا ہونے والا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، اب وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، راضی ہوں گے، یعنی بہرحال یہ ایک دن جو ہے وہ آنے والا ہے سامنے کرام، یعنی وہ آخرت کا دن، یوم آخرت، رزلٹ ڈے، ججمنٹ ڈے آپ کہتے ہیں انگلش میں، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون؟ اللہ۔ بہرحال یہ سامنے کرام میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ یوم جزا جو ہے یہ ہماری جو پیدائش اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہے، یہ اس کا ایک اینڈ ہے، یہ اس کا ایک نتیجہ ہے، ایک یعنی لازمی نتیجہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ہاں، اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کا تقرب، اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے ایک لمبی یعنی ہمارے حساب سے ایک لمبی تیاری کی تھی، لیکن اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیاریاں یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کا وہ ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قیامت کا دن ہے یہ اس کا ایک نتیجہ ہے، اینڈ رزلٹ ہے اس کا، اور یہ لازمی ہے۔ عقل بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو یہ نقطہ کہہ رہا تھا، پھر آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا ہماری عقل ہی کہتی ہے، عقل سے اگر ہم سوچیں، جو عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس سے اگر سوچیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک رزلٹ تو ہمارے سامنے آ رہا ہے، یا مقصد پیدائش تو سامنے آ رہی ہے، لیکن انسان کا کوئی رزلٹ نہیں معلوم ہو رہا۔ ایک آدمی ساری زندگی ظلم کرتا رہتا ہے، مخلوق پہ مظالم ڈھاتا رہتا ہے، جو بھی مظالم ہے، یا اللہ کی یاد سے منہ پھیر کے جیتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا کے جیتا ہے، یہ اصل جو ہے برائیاں ہیں، بڑے بڑے جرائم ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن بہت بڑی نیکی کیا ہے یا بہت بڑا جرم کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت بڑا جرم یہ ہے، جرموں کا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر نہ کہیں اپنے عمل سے، اللہ کو بڑا نہ کریں، اپنی ذات کو بڑا کریں، اپنے معاشرے کو بڑا کریں، پیسے کو بڑا سمجھیں، بیوی کو بڑا سمجھیں، بچوں کو بڑا سمجھیں، اللہ اکبر آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی اپنی شخصیت کو بڑا کرتے ہیں، آپ عجب، خود پسندی، شہرت، دولت، عزت اور شہرت، اس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں عام طور پہ۔ اصل جرم یہ ہے کہ آپ رب کی بڑائی نہ بیان کریں اپنے عمل سے، اور اصل عمل کیا ہے؟ اچھا عمل کہ آپ رب کی بڑائی بیان کریں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، سورہ مدثر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو، اور فقط رب کی بڑائی، رب کو بڑا کرو، رب کی بڑائی بیان کرو، یہ اصل ہے جرم۔ اب یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ دنیا میں
یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رب بڑا نہیں، اپنے عمل سے ہی کہتے ہیں میں بڑا ہوں، میری خواہشات، میری مرضی، اور ایسی ایک بہت کثیر تعداد ہے جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے، تو وہ رب کی بڑائی، رب کو تو انہوں نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں سامعین کرام جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، ثم تلین جلودہم لذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، تو اور وہ رب کی بڑائی بیان کرنے ہیں عملی طور پہ، رب کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا ہے، سب کچھ اپنا اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہے، فقط رب کو بڑا سمجھتے ہیں، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ عزت کو، نہ شہرت کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ ظاہر کو، باطن یا اللہ کو انہوں نے، ان کی بڑائی بیان ہو رہی ہے ان کے اعمال سے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، فقط وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ باقی تو جن کی آنکھیں اللہ کی یاد سے پردے میں ہیں، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، سننے کے قابل ہی نہیں ہیں ان کے کان، اور اللہ کی یاد سے پردے میں ہے، فی غطاء عن ذکری، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں صاحب اکرام، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمینوں کی، یہ وہ بات ہے صاحب اکرام جس کے ہم قائل نہیں ہیں، یعنی اللہ کو بادشاہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اس وقت بھی، زمین اور آسمان کی بادشاہی حقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہے، ہمارے تمام یعنی جو سسٹم ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی آپ کو یعنی وہ جب چاہے آپ کو چلتے چلتے گرا دے، لوگ گر جاتے ہیں کہ نہیں گر جاتے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ مر گئے، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ۔ یعنی بہرحال یہ ایک طویل مضمون ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی بادشاہی اللہ کی ہے، تمام بادشاہی۔ جیسے کہ قیامت کے دن ہوگا نا کہ الملک یومئذ للہ، یا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس یکتا غالب کے ہاتھ میں بادشاہی ہوگی اس دن، اور وہ اسی طریقے سے بادشاہی آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن صرف تھوڑا سا پردے ہیں، ظاہر کے پردے ہیں، اور ظاہر کے پردوں میں اس کی ربوبیت ہے، اس کی بادشاہی ہے اصل میں صاحب الکلام۔ یہ ہم لوگ تو اتنا غور نہیں کرتے، اتنا سوچتے نہیں ہیں، حقیقت میں اس وقت بھی ہمارا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت میں تو بدرجہ اولا ہوگا، وہاں تو پردے ختم ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، راز ظاہر ہو جائیں گے، یوم یکشف عن ساق، پنڈلی سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، پنڈلی منکشف ہو جائے گی، یعنی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ تو آج یہ للہ ملک السماوات والارض، اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں مضمون کے جو سیاق اور سباق ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں اگر آپ فٹ کریں تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے، اور مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مارتا ہے نہ زندہ کرتا ہے، یہ تو زمانہ ہے، پھر دوبارہ زندہ کرنا بھی یہ ایک یعنی بعض لوگوں کے خیال میں ایک باطل خیال ہے، یہ تو بس خود بخود گر گیا، مر گیا، خود بخود زندہ ہو گیا تھا، خود بخود مر گیا، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے اور دوبارہ ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ نظریہ تھا جو حضور نے وہاں پیش کیا، تو اکثر لوگ اس بات کے قائل نہیں ہو رہے تھے۔ ایک کافر آیا ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھا کے اور حضور کے سامنے کہا، اس کو مسلتے ہوئے کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، یعنی مذاق کے طور پہ اس نے ایسا کہا۔
تو بہرحال یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اگر ہم دیکھیں، آپ دیکھیں، میں دیکھوں، تو اس وقت بھی دیکھیں بادشاہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ عقل مانتی ہے اگر ہم اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کریں. یہ آپ دیکھ لیں، مٹی سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، مٹی سے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. یہ پیاز ہے، یعنی سینکڑوں قسم کی سبزی ہے، ہر ایک کا رنگ، ذائقہ، شکل مختلف ہے، بنی ایک ہی مٹی سے ہے. ایک ہی کھیت میں، آپ ایک کھیت میں مثال کے طور پہ، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ جو جاری اور ساری ہے. ایک آپ کے گھر میں ایک پلاٹ ہے چھوٹا سا، اس میں آپ سبزیاں اگاتی ہیں، اس میں لہسن اگا لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے کر لیتی ہیں. ایک میں دھنیا، ایک میں پودینہ، ایک میں مرچیں، ایک میں ٹماٹر، ایک میں پیاز، ایک میں لہسن، ایک میں بھنڈی، ایک میں توری، ایک میں لوکی. ہر ایک پودے کی بناوٹ اور سب کچھ الگ ہے، ذائقے الگ ہیں، تاثیرات الگ ہیں، لیکن مٹی ایک ہی ہے. مٹی سے یہ چیزیں بن رہی ہیں. یہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. پھر پھلوں کو دیکھ لیں سامنے کرام، سبحان اللہ. پھر ان کے ذائقوں کو دیکھیں، سبحان اللہ. آج کل جون کا مہینہ ہے، آم آئے ہوئے، منہ میں ڈالو تو رسیلے آم، میٹھے رسیلے آم. وہ غالب کی بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ آم بہت ہوں اور میٹھے ہوں. اس زمانے میں تو یہ قلمی آم وغیرہ اتنے وہ نہیں تھے، لیکن یہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی قدرت جو ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پوری قدرت کے ساتھ، آج بھی اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. القادر، یہ اللہ کی صفت ازلی ہے. القادر، وہ قدرت رکھتا ہے، قدرت والا ہے. تو اے انسان، یہ اس مضمون کے تناظر میں آپ کو اس آیت کا میں وہ کر رہا ہوں کہ اے انسان، اے جاہل انسان، تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. نہ صرف قادر ہے بلکہ سارا اختیار اب بھی اسی کے پاس ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی اس وقت بھی آسمانوں اور زمینوں کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن وہ قیامت قائم ہوگی، جب اینڈ رزلٹ آئے گا، رزلٹ ڈے ہوگا، اس دن فیل ہو جائیں گے سارے باطل پرست، نقصان میں پڑ جائیں گے. یومئذ یخسر المبطلون، سارے باطل پرست جو ہیں وہ گھاٹے میں چلے جائیں گے. اور ظاہر ہے سامعین کرام، چونکہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، ہمارے تمام اعمال تلنے ہیں اور حساب کتاب ہونا ہے، تو اس دن تو ظاہر ہے کہ دیکھیں آج دنیا میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا والے ہیں، دنیا کی چاہت والے ہیں، اور کوئی آخرت کے طالب ہیں. منکم من یرید الدنیا، اور یہ آیت میں اس لحاظ سے بھی سامنے کرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یعنی ہم اپنے آپ کو بھی سوچیں کہ ہم کون ہیں. ہم آیا اللہ والے ہیں یا دنیا دار ہیں؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا والے ہیں اور بعض آخرت والے ہیں، یعنی اللہ کو چاہنے والے ہیں. تو بہرحال سامعین اکرام، یعنی یہ آخری یہ آیت نمبر 27 کا آخری حصہ یومئذ یخسر المبطلون پہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں بھی سامعین کرام ہم یا تو باطل پرست ہیں یا حق پرست ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لی. اصل میں دکھ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے، اس کے معنی اور مطالب کو اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے. یہ رویہ خطرناک ہے، اس سے ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا میں دو گروہ ہیں بڑے بڑے، یا تو باطل پرست ہیں
یا حق پرست ہیں۔ جو حق پرست ہیں وہ تو کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ بات بالکل طریقے سے نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم حق پرست بن گئے تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ یہ شیطانی خیال ہے، یہ باطل ہے، یہ خیال غلط ہے سامنے کرام کہ اگر آپ نیکی کو، آپ نے حق کو قبول کر لیا تو آپ نقصان میں ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ فائدے میں ہوں گے، فائدے میں ہوں گے، بالکل فائدے میں ہوں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا۔ لیکن جو باطل پرست ہے وہ یہاں بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ لیکن آخرت یہ بات کہی جا رہی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں بھی باطل پرست نقصان میں ہے، لیکن باطل پر یعنی ان کے نقصان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ باطل پرست کو دیکھیں، قلبی چین نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ حق پرست کو دیکھ لیں، ان کی زندگی میں آرام ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ تو یہ چین کے لیے تو ساری دوڑ دھوپ ہے، دلی خوشی کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں سامنے کرام۔ آج تو پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی دل پریشان ہے، ظاہر چہرہ ہنس رہا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں جو ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا اور وہاں وہ روئیں گے، چلائیں گے، دھاڑیں مار مار کے روئیں گے، لیکن کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ To God belongs the kingship of the heavens and the earth. On the day when the hour takes place, on the day the falsifiers will lose. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔